بات یہ ہے کہ آج جو فیصلہ آیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس صوبے کے ساتھ پھر ایک دفعہ زیادتی ہوئی. اس وقت کا 2013 کا قانون جس صورت میں موجود ہے اس میں جسے کہتے ہیں کوئی دانت نہیں ہے انگریزی میں پیٹ ہیز نو ٹیتھ، اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کی نفی کرتا ہے. یہ بلدیاتی نظام اس وقت آرٹیکل 140A کے تحت نہیں پورا اترتا اس کی کسی میں آتی. اس صوبے میں پیپلز پارٹی کی حکومت 2007 کے بعد سے کوئی PFC ایوارڈ نہیں آیا. اس صوبے کے اندر جو امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہے کہ وہ معاشی طور پہ بااختیار ہونی چاہیے، ایڈمنسٹریٹولی یعنی انتظامیہ کے لحاظ سے بااختیار ہونی چاہیے، اور پولیٹیکلی ان ساری چیزوں کے اندر نہ یہ فائنینشلی نہ پولیٹیکلی نہ ایڈمنسٹریٹولی امپاورڈ. ہم پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو رہا ہے. کورٹ نے ہمیں کہا کہ آپ سندھ ہائی کورٹ جائیے. ہم آج سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیش ہو چکے. اب ہم دوبارہ اس پہ سپریم کورٹ آئے. یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی انتخابات سے گھبراتے ہیں. ہم تو آپ کو پتہ ہے، ایک منٹ مکمل کریں، ہم انتخابات کے تو پورے پاکستان میں مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری انتخابات ہوں، لیکن ہمارا 2013 کے اس قانون کے تحت جب بھی بلدیاتی نظام رہا ہے اس کو ہم پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں، اور جو کچھ شہریوں کے حقوق ہیں اس کی پامالی سے، جس سے کہ ابھی تک اس قانون کے تحت کامیاب قسم کی لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں ہے. جی اب میں یہ پوچھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اسمبلی کے اندر موجود ہیں، وہ ایک پیج پر تھے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے. تو آپ کنٹینٹ کو لے کر سپریم کورٹ میں کس کے خلاف جائیں گے؟ ٹیررسٹ کے خلاف جائیں گے؟ نہیں، دیکھیے ہمیشہ جس کو آرڈر دیا جاتا ہے اور وہ اس آرڈر کا اطلاق نہ کرے تو اس کے خلاف جائے گا. جب آرڈر آیا تھا تو بدنیتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی، یعنی گورنمنٹ آف سندھ. آرڈر آیا ہے کب؟ فروری میں. آج ہم کھڑے ہیں جون میں. سلیکٹ کمیٹی جو بنائی بھی گئی، لیٹ بنائی گئی، اس سے کہ پیپلز پارٹی لوٹا گیری میں مشہور تھی، وہ وہاں گورنمنٹ ٹاپل کرنے میں مصروف تھی. انہوں نے قانون سازی کرنے کی زحمت نہیں کی. اب بھی جب سے یہ سلیکٹ کمیٹی بنی جس کا میں بھی رکن ہوں، کتنے اجلاس ہوئے؟ 3. شرم نہیں آتی ان کو؟ یہ تو ڈے ٹو ڈے سیٹنگ ہونی چاہیے. ہم یہ کوئی کہہ رہے کہ انتخابات نہیں ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں قانون صحیح کرو. فرق ہے، فوری انتخابات لیکن درست قانون. تھوڑی سی ایکسپلینیشن اگر آپ زحمت نہ سمجھیں تو اس میں جو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن ہے صرف گورنمنٹ کی پارٹی ہوگی، MQ بھی ہوگی اور الیکشن کمیشن بھی ہوگا. اس میں جو ہے بنیادی طور پہ 2 ہی ہو سکتے ہیں، الیکشن کمیشن اور سر تھوڑا اور وقتاً فوقتاً آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے اور عوام کو آپ کے لیے محسوس کرنے ہوتا رہتا ہے. ہماری تیاریاں 26 تاریخ کو انشاءاللہ سندھ کے 4 ڈویژن کے 14 اضلاع میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کے پہلے فیز کی پولنگ ہو رہی ہے اور اس لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں. آج کورٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ پٹیشن تھی اور اس پٹیشن کا جو ہے وہ کل بھی ہیئرنگ ہوئی. آج اس کا ریویو کیا گیا اور ابھی اس کا جو ہے وہ ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. پٹیشن کو ڈسمس کر دیا گیا ہے. ہمارے یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل لا ہے خرم شہزاد صاحب وہ موجود ہیں. انہوں نے کیس کو آرگیو کیا تھا. 2 منٹ کے بعد اس کو آج کل بھی کیس فکس تھا کیونکہ سب کو معلوم ہے میڈیا کی طرف سے کہ یہ بلدیاتی الیکشن اس وقت فل سوئنگ میں ہے اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی آئینی اور قانونی اور آنریبل سپریم کورٹ کی جو ایک ججمنٹ تھی اس کے مطابق الیکشن شیڈول کے مطابق کرانے کا ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا گیا تھا جس کو چیلنج کیا گیا تھا. آنریبل سندھ ہائی کورٹ نے دلائل سننے کے بعد
कमीशन के जो फैसला आइन के मुताबिक था उसको अपहेल्ड रखा और तमाम जो पटिशन की PTI की राइट होगी उसको डिसमिस किया और डिटेल रिव्यू फिर आ जाएगी और बाकी इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक 26 नवंबर को यहाँ पर। सर वो MK महोदय ने कहा है कि जो उनके वकील थे आपके सामने, उनका कहना है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करेंगे, तो क्या आप नहीं समझते कि फिर ये मामला तातुल का शिकार हो सकता ये है? उनका एक स्टैट्यूटरी अगर राइट है तो वो ठीक है सर, थैंक यू। जी, आपको यहाँ मज़ीद बताना चाहेंगे कि पहले फेज़ की पोलिंग 26 को है और दूसरे फेज़ की कराची और हैदराबाद डिवीज़न जो 24 जुलाई को, और इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसका शेड्यूल अनाउंस किया था। हम कमिटेड हैं कि इलेक्शन को फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट और पीसफुल बनाएंगे। ये आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू ये मैसेज में लगाना चाह रहा हूँ उन फर्स्ट फेज के तमाम 14 अजला के कंटेस्टिंग कैंडिडेट को कि अपने इलेक्शन प्रोसेस को पुरअमल बनाने में इलेक्शन कमीशन के साथ दें। और यहाँ ये बात मैं वाज़ेह करता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तमाम उम्मीदवारों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड की है। अगर किसी ने भी इस पुरअमल माहौल को ख़राब करने की कोशिश की तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कानून के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर अमीन अनवर साहब मौजूद हैं। अमीन अनवर साहब जो है कोर्ट की जो रिपोर्टिंग है काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को क्लोज देख रहे हैं। ख़ास तौर पे इस केस को भी उन्होंने अच्छी तरह रिपोर्ट किया है। आइए उनसे पूछते हैं कि आज की जो प्रोसीडिंग हुई उसमें क्या हुआ और जो फैसला आया वो क्या था। जी अमीन अनवर साहब। बिल्कुल, देखिए भुट्टो साहब, अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ भी इनसे कहा था कि आपने ताख़ीर से हमारे पास आए हैं और सिंध हुकूमत इसमें एक ही पेज पे है। इसके अलावा MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, जबकि एक दो सियासी जमातों का मौक़िफ़ था, जमात इस्लामी का भी मौक़िफ़ था कि बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि अवाम के जो मसाइल हैं वो उनकी दहलीज़ पर हल होने चाहिए। ताहम जो MQM के वकील थे बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, जो साबिक़ वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं, आपको पता है कि उनकी जानिब से ये इंसिस्ट किया जा रहा था कि बल्दियाती इंतखाबात इस इंतखाबी फहरिस्तों और इन हल्का बंदियों की बुनियाद पर जो है वो शफाफ नहीं हो सकते। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है आर्टिकल 148 के हवाले से, उसका उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया। उनका ये कहना था कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो जाता है उस वक्त तक जो बल्दियाती इंतखाबात का अमल है वो शफाफ नहीं हो सकता है। हल्का बंदियों के भी उन्होंने काफ़ी सवालात उठाए कि इलेक्शन कमीशन का ये काम है, लेकिन उसमें जो है वो सिंध हुकूमत के लोग भी इन्वॉल्व थे, कमेटियों का हिस्सा थे जो कि नहीं होने चाहिए थे, और उनका ये कहना था कि हल्का बंदियाँ शफाफ नहीं हुई। इसके अलावा जो वोटर लिस्टें हैं उनका ये कहना था कि वो भी अभी हतमी तौर पर जो है वो तैयार नहीं हो चुकी। अगस्त तक का टाइम है, उसके बाद अभी तक लोगों को ये नहीं पता कि उनका वोट कौन सी UC और कौन सी वार्ड में है। ना तो एक वोटर को पता है और ना ही एक उम्मीदवार को पता है कि उसने अपना वोट कहाँ पर डालना है, तो नॉमिनेशन कैसे फ़ाइल होंगे। ये तमाम तर कानूनी पेचीदगियाँ थी। जबकि इलेक्शन कमीशन का दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ था कि उन्होंने ये जो शेड्यूल अनाउंस किया है वो सिंध हुकूमत की मुशावरत के बाद जो है वो अनाउंस किया है, और इस मीटिंग में जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट वगैरह तमाम लोग मौजूद थे, और उनकी मुशावरत के बाद ये शेड्यूल जो है वो जारी किया गया था। और इस मरहले पे जो है वो इंतखाबात नहीं रोके जा सकते। उनका ये कहना था कि पहले मतलब कि सामान की रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो सप्लाई की जा चुकी है, तकसीम की जा चुकी है, जबकि दूसरे मरहले के लिए भी बैलेट पेपर जो है वो छप चुके हैं। तो लिहाजा इस मरहले पर इंतखाबात को नहीं रोका जा सकता, और अदालत ने उनके आर्गूमेंट से इत्तफाक किया और अपने शॉर्ट ऑर्डर में आज तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद की हैं और बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। शुक्रिया अमीन भाई। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में क्या हुआ आज उसके बारे में हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं जो अरसा दराज से कई सालों से सिंध हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग कर रहे हैं, असगर उमर साहब। आइए तो उनसे पूछते हैं कि आज अदालत में क्या हुआ। जी, आज बल्दियाती इलेक्शन के शेड्यूल के मुतालिक बहुत सी सियासी जमातों की दरखास्त समाअत थी, जिसमें लीडिंग पार्टी MPM की, PTI भी शामिल थी, हुकूमत सिंध की जानिब से भी सिलेक्ट कमेटी की, जिसमें तमाम सियासी जमातें जो सिंध असम्बली में मौजूद हैं उसके तमाम अरकान सिलेक्ट कमेटी में नुमाइंदगी कर रहे थे। उनकी सिफारिश भी आई थी कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि आइन के आर्टिकल 140A के तहत पहले कानून साजी की जाए कि मुकामी हुकूमतों को क्या इख्तियारात होंगे, क्योंकि वो कानून साजी नहीं हो सकी है, इसलिए इलेक्शन कुछ अरसे के लिए इल्तवा कर दिया जाए, मौखर कर दिया जाए।
لیکن جب الیکشن کمیشن کا جواب آیا، الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ 2020 میں کراچی کی مقامی حکومت ختم ہو چکی تھی، اس کے علاوہ صوبے کی مقامی حکومتیں 2020 میں ختم ہو چکی ہیں، 2.5 سال کا گیپ آ چکا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 2017 میں مردم شماری ہوئی جسے 2020 اور 21 میں حکومت نے اپروو کیا۔ تو حکومت کے اپروو کرنے کے بعد یہ حلقہ بندیوں کا کام شروع ہو سکا ہے، اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہوئی ہے، لیکن اب عوام کو ان کے حق سے محروم نہیں کیا جاتا۔ بلدیاتی حکومت ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کے مسائل جو ہیں ان کی دہلیز پہ حل ہوں، تو عوام کو اس سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ 50 کروڑ روپے کی بھاری رقم خرچ کی جا چکی ہے۔ حکومت سندھ کی ریکمنڈیشن پہ اس کو مرحلوں میں تقسیم کیا گیا کہ تاکہ سہولت کیا جا سکے، امن و امان کو برقرار رکھا جا سکے، پولیس رینجر گنتی کا عمل یہ شفاف ہو سکے، تو تمام کنسلٹنگ ہوئی ہے۔ تو اس وقت پہ التوا کا کوئی جواب نہیں ہے، اور سیاسی جماعتیں جو یہاں پر کے کہنے آئی ہیں کہ التوا کا شکار کر دیا جائے، دوسری طرف ان کے تمام نامینیشن ہے، 27,000 امیدوار اس میں نامینیشن پیپر داخل کر چکے ہیں، تو اس وقت التوا کا کوئی جواب نہیں ہے۔ عدالت نے اس کو تسلیم کیا کہ شیڈول جاری ہو چکا ہے اور لوگ تیار ہیں ذہنی طور پر، ان کے مسائل حل ہونے چاہیے۔ تو ایک مختصر حکم کے ذریعے عدالت نے تمام پٹیشنیں ڈسمس کر دی ہیں اور کہا ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے مطابق اپنے ہوں گے، اور اتوار کو اس کے مطابق پہلا فیز شروع ہو جائے گا۔ اور سر یہ فاروق نسیم صاحب نے ابھی کیا کہا ہے کہ وہ اس کو اپیل میں جائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں، فاروق نسیم صاحب اس بارے میں انہوں نے کوئی کامنٹ کے بغیر وہ چلے گئے، شاید وہ اس کی تیاری کریں گے کہ کم از کم دوسرے مرحلے کو رکوانے کے لیے کوشش کریں، لیکن ہماری بات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فردوس شمیم نقوی تھے، انہوں نے اس پر عدم اطمینان کا ہی اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں عدالتوں کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن یہ جو قانون ہے اس میں بہت زیادہ خامی ہے، اس سے نظر آتا ہے کہ وہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اور آج بیرسٹر فاروق نسیم نے 4-5 نکات پر اپنے دلائل دیے تھے۔ انہوں نے حلقہ بندیوں کے بارے میں بھی اور انتخابی فہرستوں کے بارے میں بھی، آئین کے اور قانون کی جو 140 ہے اس کی تشریح کے بارے میں بھی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی تشکیل اور ممبران کی کمی کے متعلق بڑے بھرپور آرگومنٹ دیے تھے، لیکن عدالت نے اسے کنسیڈر نہیں کیا، اور انہوں نے یہ قرار دیا کہ عوام کا حق رائے دہی ہے وہ جو تمام چیزوں سے زیادہ اہم ہے۔ اور چونکہ جو فاروق نسیم جو دلائل دے رہے ہیں اور جن وہ فیصلہ جات کے انہوں نے حوالے دیے ہیں وہ 2014 سے تعلق رکھتے ہیں، اور 2017 میں نئی قانون سازی ہو چکی ہے بلدیاتی قوانین کے حوالے سے، اس لیے وہ بلدیاتی الیکشن ہونا چاہیے اور عوام کو ان کا یہ حق دیا جانا چاہیے۔ شکریہ۔